میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرے ایک دوست ہیں عمران واگا ان کا نام ہے۔ واگا جٹ لوگ ہوتے ہیں اور عمران کا گاؤں یہ شیخو پورہ مانا والا کے نزدیک ہے۔ گاؤں کا نام بڑا دلچسپ ہے، کڑکن۔ تو میں کیا اے کی نام ہوا کڑکن، تو کہتے ہیں کہ جی اسی جانگلی لوگ ہیں، اور وہاں وہ بولتے بھی وہ جانگلی ہیں نا، اور بقول ان کے کہ وہ اصلی جانگلی بولتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ بڑا زور کا اونچا بولتے تھے، کڑکتے تھے، تو اس لیے وہ گاؤں کا نام، چونکہ یہاں سارے ہی واگے تھے اور وہ اونچا بولنے والے تھے تو وہ کڑکن پہ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم گھوم پھر کے ان کے گھر پہنچے نا کھانا کھانے دوپہر کو، تو جس طرح عمران واگا باتیں کرتے تھے اپنے گھر کے سٹاف کے ساتھ اور جو آنے جانے والے تھے، وہ واقعی کڑکتے ہی ہوں گے پہلے زمانے میں لوگ، کیونکہ عمران نے بھی کوئی کٹ نہیں چھڈی سی کڑکنے چ۔ تو وہ یوں ہو رہا تھا کہ وہ ریسٹ ہاؤسز کی بات ہو رہی تھی۔ وہ میں ایک انہیں سنا رہا تھا کہ اگر آپ یہاں لاہور سے اسلام آباد کو جا رہے ہیں تو 184ویں کلومیٹر کے اوپر موٹر وے M2 کے اوپر الٹے ہاتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ ریسٹ ہاؤس نظر آتا ہے۔ وہ جب یہ موٹر وے بن رہی تھی تو جو چیف ریزیڈنٹ انجینئر تھے وہ ایک آسٹریلین تھے، جیف گاورز۔ ہمارا ابھی تک رابطہ ہے، ایک دو بار جیف نے لاہور کا چکر بھی لگایا یہاں سے جانے کے بعد۔ تو ہم لوگ اکٹھے کئی بار جیف کے ساتھ موٹر وے پہ چلے جایا کرتے تھے، رہنے وہنے کا بندوبست ہوتا تھا، دیکھتے تھے کیسے بن رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے تو شروع سے دیکھی ہوئی ہے 1994 سے۔ تو وہ ریسٹ ہاؤس پہ ایک بار جیف اور میں رک گئے اور میں نے جیف سے کہا کہ دیکھو یہ ویران ریسٹ ہاؤس ہے اور محکمہ نہر کا ہے، اور اگر میں امیر آدمی ہوتا تو میں یہ خرید لیتا۔ اس وقت ابھی محکمہ نہر نے ریسٹ ہاؤسز اپنے بیچنے نہیں شروع کیے تھے، اب بیچ رہے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، اور بڑی کمال کی پراپرٹیز ہیں یہ۔ وہ جو ریسٹ ہاؤس 184ویں کلومیٹر کے اوپر ہے نا، وہ نام مجھے نہیں اس کا پتہ، وہ سی کلاس ریسٹ ہاؤس ہے۔ 3 کلاسز ہوتی تھیں، اے جیسے کہ رسول کا ریسٹ ہاؤس ہے، یا منگلہ میں جو ریسٹ ہاؤس ہے، یا جیسے بمباں والا ریسٹ ہاؤس ہے بلو کی، یہ ہیں اے کلاس ریسٹ ہاؤسز۔ پھر کچھ بی کلاس ہیں، وہ ذرا چھوٹے ہوتے ہیں کہ جہاں سے صاحب نے گزرتے ہوئے رات پڑ گئی تو وہ کرے گا رات، ورنہ وہ آگے چلا جائے گا اپنا حساب کتاب کر کے۔ اور سی کلاس تو بالکل چھوٹے ہوتے تھے، وہ مجبوری میں ہی کوئی صاحب وہاں رہتا ہوگا، اور ان کے پیچھے جو سٹاف کے کوارٹرز ہوتے تھے وہ بھی ایک آدھا ہی کوئی ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں تو میں نے اپنے کمپیوٹر پہ گوگل ارتھ پہ وہ مارک بھی کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں نے گزرتے ہوئے وہاں پہ موٹر روکی اپنی، اور میں نے اتر کے جگہ کے کوآرڈینیٹس لے لیے اور وہ میں نے مارک کر لیا تھا، لیکن وہ مجھ سے کسی طرح سے غائب ہو گیا میرے گوگل ارتھ سے۔ تو یہ ریسٹ ہاؤسز تھے۔ عمران نے کہا کہ یار ہمارے گاؤں کے پاس بھی، ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں، ایک بڑا خوبصورت ریسٹ ہاؤس ہے جس کا حال اب برا ہو چکا ہے، اسے ویسے کڑکن والا بنگلہ کہتے ہیں، کیونکہ عمران کے گاؤں سے میرے خیال 3-4 بلکہ ان کے گھر سے 3-4 کلومیٹر پرے ہی ہوگا۔ تو ہم پہلے گئے کڑکن والا بنگلہ دیکھنے۔ وقت ویسے فوٹوگرافی کا نہیں تھا، صبح سویرے اگر جاتے ہیں تو سامنے کے ماتھے کی تصویر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ صحیح روشنی پڑ رہی ہونی تھی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ ایک تو اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر کسی وقت آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کبھی اس کو سنبھالنے کا کام کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو آپ فاؤنڈیشن سے تھوڑا اوپر ٹائل ورک دیکھ رہے ہیں وہ ایکچولی پلسٹر کر کے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے، ٹائلز نہیں لگی ہوئی، وہ اس کو بچانے کے لیے کیا گیا کہ یہ ابھی ہم نے استعمال کرنا ہے، اور اس وقت یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اس میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک بڑا سا لیونگ روم ہے، لیونگ کم ڈائننگ ایریا ہے، اور دونوں سائڈوں پہ ایک ایک بیڈ روم ہے، اور جو سائز ہے اس کا وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بی کلاس کا ریسٹ ہاؤس تھا۔
پیچھے بھی اگر آپ جائیں تو وہی کام وہاں پہ بھی ہوا ہے. اور برآمدے ہیں انگریزوں کے وہاں یورپ میں تو برآمدے کا رواج نہیں نا تھا، کیونکہ برآمدہ تو ہوتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے کہ کمرے کے اندر ڈائریکٹ دھوپ نہ آئے. جب پہلے وقتوں میں کوٹھیاں بنا کرتی تھیں، ہوں تو 2.5 مرلے دی بھی کوٹھی کواندی ہے، تو وہاں جب 8-8 10-10 کنال کے اندر کوٹھی ہوتی تھی تو پھر اس کے کمروں کو بچانے کے لیے برآمدہ ہوتا تھا چاروں طرف. ہم نے وہ گھر دیکھے ہوئے ہیں. اور اب 1 کنال کے مکان میں بھی کیا برآمدہ کوئی بنائے گا، تو کیا یہ وہی بات ہے، گنجی کیا نہائے گی کیا نچوڑے گی، کیونکہ 1 کنال کے مکان میں بھی برآمدہ بنانا مشکل ہے. تو برآمدے تھے چاروں طرف، اور پھر اس کے ساتھ میں بہت سارے فالوورز کوارٹرز تھے. یعنی جب صاحب چلتا تھا انسپیکشن پہ، کلیکٹر کہلاتے تھے یہ جو محکمہ نہر کے افسر ہیں. ویسے میں بتاتا چلوں کہ ایک صاحب کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ انگریزوں نے عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے. وہ شراب لے کے آتے تھے، اور ظاہر شراب کے ساتھ شباب بھی ہوتا تھا، اور پھر وہ یہاں رنگ رلیاں منانے آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ بیماری ہم پاکستانی مسلمانوں کی ہے کہ ریسٹ ہاؤسز کو ہم نے رنگ رلیوں کے اڈے سمجھا ہوا ہے اور بنا بھی لیتے ہیں. ایک صاحب پکڑے گئے تھے بلوکی میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے 2 شباب کے ساتھ. گورا جب کام کرنے آتا تھا تو سور ہو جاتا تھا کام کا، اور رنگ رلیوں کا کوئی اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ وہاں سے جب شیخو پورے سے یا لاہور سے چلا ہوگا اور رستے میں جتنے ریسٹ ہاؤسز پڑے وہاں پہ اس نے وہ حساب کتاب کیا ہوگا کہ کتنا انہوں نے آبیانہ دیا نہیں دیا، کس کی کیا مسائل ہیں یہ. اور وہ رات ریسٹ ہاؤس میں رکتا تھا، اس کا سٹاف پورا ساتھ چلتا تھا. تو یہ جو بی کلاس کے ریسٹ ہاؤسز تھے، ان کے پیچھے جو ہوتے تھے فالوورز کوارٹرز، سٹاف کوارٹرز، وہ بھی زیادہ ہوا کرتے تھے. یہ جو آپ اب تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے سٹاف کوارٹرز کی ہے. حالات پتلے ہیں، مطلب میرا خیال ہے کسی بھی کمرے کی چھت، سٹاف کوارٹرز میں سے کسی بھی کمرے کی چھت پوری نہیں ہے، اور گھاس پھوس اتنی ہے. میں ویسے اب جوانی میں پتہ نہیں کیا تھا، سانپوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، اب بڑا ڈر لگتا ہے کہ سانپ ہوگا تو کاٹ واٹ گیا تو بس پھر بیڑا ہی غرق ہے. تو وہ اب میں اندر کسی میں بھی نہیں گیا، لیکن چھتیں نہیں تھیں، برے حال تھے. جگہ بڑی سینک ہے، خوبصورت ہے، پیڑ ہیں کوئی 1-2 بلکہ زیادہ آم کے پیڑ تھے، اور پیپل اور بوڑ اس قسم کے پیڑ وہاں پہ لگے تھے. نیم بڑا اچھا تھا. یہ جو گھر کے اوپر گرا ہوا ہے یہ نیم ہے. تو ساتھ ہمارے عمران کا کوئی ایک فیکٹوٹم بھی تھا، وہ کوئی کام کاج جو اس کے کرتا ہے وہاں پہ، اور نام نہیں میں نے اس کا پوچھا، لیا بھی تھا عمران نے 1-2 بار، میں نے غور سے سنا نہیں. تو ہم لوگ کھڑے بات کر رہے تھے کہ یار وہ دیکھو کتنا برا حال کر دیا. لوگ یہاں سے دروازے کھڑکیاں نکال کے لے گئے ریسٹ ہاؤس کے، اور سرونٹس رومز کے بھی وہ چھتیں ایسے خود بخود نہیں گری ہوں گی، ان میں سے شتیر نکالے ہوں گے. تو ہمیں خبر کہاں سے آئی؟ اور وہ 4-5 لڑکے وہاں پہ گھوم رہے تھے، اپنی گائے بھینس چرا رہے تھے. تو کہتے ہیں اس نے ایک نام بھی لیا کہ وہ اوورسیئر لگا ہوا ہے جی، وہ فلاں دے نال رل کے وہ کڈی جا رہے ہیں چیزاں، اتنے دا شتیر گڈر بھی کڈ لیا ایک. اس نے پھر ریسٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہتا ہے جی اوورسیئر لگا ہوا ہے، وہ نال رلیا ہے فلاں دے، وہ کڈی جا رہے ہیں چیزاں، بوئے باریاں بھی وہ کٹ کے لگیا ہے. عمران نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے؟ تو وہ کہتا کیوں ساڈیاں اکھاں نہیں ہیگیاں. تو میں نے کہا یار دیکھو یہ بچے کتنے بڑے جاسوس ہیں، ڈیٹیکٹیو ہیں پورے. تو پھر پتہ چلا وہ جو سٹاف کوارٹرز ہیں ادھر بھی یہی حال کیا گیا. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہم نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سمر ہاؤس تھا رسول نگر کے باہر، بہترین تھا. 1991 میں جب میں گجرانوالے والی کتاب لکھ رہا تھا وہ بہترین تھا. اس کے بعد میں کتنے ہی اپنے انگریز دوستوں کو، یہ وہ زمانہ ہے جب انگریز یہاں ٹکا ٹوکری، کوئی انجینئر تھا، کوئی ایجوکیشنسٹ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی اس قسم کے لوگ ہوتے تھے. لاہور میں رہتے تھے، گلیوں میں رہتے تھے. ہماری 2 دوستیں تھیں ینگ،
وہ اسپیچ تھراپسٹ تھیں، وہ گلبرگ 3 کی ایک چھوٹی سی مکان میں انہوں نے پورشن لیا ہوا تھا، اپر پورشن، وہاں رہتی تھیں. اب کی طرح نہیں ہے کہ ہر کسی کی مطلب گھگی بندھی رہتی ہے کہ اتنے نہیں آنا، پتہ نہیں کی ہو جائے گا. تو وہ میں کتنی بار اپنے دوستوں کو رسول نگر لے کے گیا وہ دکھانے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سمر ہاؤس. 8-10 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر گیا کہ اس کو ڈیجیٹلی فوٹوگراف کر لوں. تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ وہ یہ ڈھیر بن چکا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے. اس کے اندر ساگوان کے شتیر تھے، ساگوان کی ساری کھڑکیاں دروازے تھے اس کی، اور وہ بہترین حالت میں تھا. یعنی مہاراجہ کے زمانے میں 1839 میں مہاراجہ کی فوتیدگی ہوئی، اس سے پہلے وہ کہیں بنا تھا، 1830 کی تختی اوپر لگی ہوئی تھی. تو وہ تب سے لے کے تو 1991 تک 150 سال تو وہ کھڑا رہا، 160 سال. اور جب میں 2010 میں گیا تو حالات یہ تھے، خود بخود نہیں ہو سکتے تھے. لیکن مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں نے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، کسی نے کچھ نہیں بتایا. تو ایک کرنل محمد احمد ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ گجرانوالہ میں نوکری کرتے تھے. انہوں نے وہ میرا جب اخبار میں پیس پڑھا، تب تو یہ ویلاگ وغیرہ نہیں میں کرتا تھا، تو اخبار میں میرا پیس پڑھا تو مجھے ای میل کی انہوں نے کہ سر یہ جو ہے نا یہ فلانا بندہ ہے، تارڑ ہے، رسول نگر کا رہنے والا ہے، اور کوئی بڑا وہاں پہ مطلب کرتا دھرتا ہے. یہ سارے جو شتیر کھڑکیاں دروازے ہیں، روشن دان ہیں، وہ نکال کے لے گیا. یعنی وہ آدمی جس کو فخر کرنا چاہیے ہے کہ اس کے گاؤں کے ذرا باہر مہاراجہ رنجیت سنگھ، وہ پنجاب کا سب سے بڑا راجہ، راجہ پوروا کے بعد اس کا بنایا ہوا ایک گھر ہے، تو اس کی قدر کرے. وہ بدذات ادھر سے سب چیزیں نکال کے لے گیا اور اس کو کھنڈر بنا دیا. تو یہ جو اپنا کڑکن والا بنگلہ تھا، یہ بھی اس کا بھی یہی حال کیا گیا. اور ایک گرڈر تو اس نے نکال لیا. گرڈر تو کبھی بعد میں فٹ ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے، کیونکہ بنگلے کے اوپر میں نے کوئی وہ ڈیٹ نہیں مجھے نظر آئی، لیکن آرکیٹیکچر سے پتہ لگ رہا تھا کہ کہیں 1930-35 کے اندر کہیں بنا ہوگا یہ. تو ہو سکتا ہے تبھی وہ گرڈر ڈال دیے ہوں. اس سے پہلے تو وہی ساگوان کے شتیر ہوا کرتے تھے ٹیک کے. بہرحال وہ گرڈر نکل چکا ہے، اوورسیئر لے گیا کسی دن نال مل کے. سب نام اس نے بچے نے ہمیں بتائے، تینوں بچوں نے، تو لیکن وہ نام میں نہیں لے سکتا. ہم یہاں جو کھڑے تھے تو عمران نے کہا کہ جو ہمارا گھر ہے وہ دراصل میں پہلے گھر نہیں ہوا کرتا تھا، وہ استبل تھا. اور یہ کہ اس کو ان کے والد نے کسی وقت ٹھیک کرایا، پلستر وغیرہ کرا کے وہ استبل میں کمرے بنوا لیے. ایک ڈیزائن وہی ہے، ایک سینٹرل لیونگ کم ڈائننگ ایریا ہے اور دونوں طرف پہ ایک ایک بیڈ روم ہے. میں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا کمال کا ہوتا ہے جب آپ ایک عمارت کو بجائے ڈھا کے نئے سرے سے بنانے کے اس کی یوٹیلیٹی کو بدل دیں. تو مجھے کسی نے ایک بار ایک دوست نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی پرائز ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا ملک دیتا ہے، کہ آپ نے کس طریقے سے ایک پرانی عمارت کو ڈھانے سے بچانے کے لیے اس کا یوٹیلیٹی اس کی بدل دی. تو یہ وہ گھر ہے جو کہ عمران کا ہے. اور اس میں جو ہے دلچسپ بات پھر وہی کہ یہ جو آرچز ہیں، عمران نے کہا کہ یہ آرچز انہوں نے خود ڈلوائی ہیں. جو پہلے ان کے والد سے چلا آ رہا تھا اس میں برآمدے کی یہ جو سامنے کا تھا وہ بالکل سیدھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ذرا خوبصورتی کے لیے وہ آرچز ڈال دیں. اور گھر ویسے جا کے رہنے کا ہے. اب جب ہم پہنچے ہیں تو سورج بالکل پیچھے تھا، تو تصویریں کوئی خاص نہیں ہیں لیکن جگہ مزیدار ہے. اور کڑکن والا جو ہے نا وہ مجھے ویسے پسند آیا، کیونکہ گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا تالاب ہے، بقول عمران کے کہ کوئی 20 فٹ گہرا ہے. اس میں کچھوے، مچھلیاں، یہ وہ، اور سنا ہے وہ مچھلی بکتی بھی ہے. جیسے پہلے زمانے میں گاؤں ہوا کرتے تھے، اب چاروں طرف کو بڑھ گیا ہے، آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے،
لیکن ہے ابھی بھی ٹھیک ہے، کافی جسے کہتے ہیں نا آرڈرلی اس کی ساری ارینجمنٹ ہے. تو یہ 2 عمارتیں مجھے وہاں پہ دلچسپ نظر آئی تھیں. ایک کو تو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ اوورسیئر نے پھر دوسرا شتیر بھی جب نکال لیا تو ریسٹ ہاؤس کی چھت پوری گر جانی ہے اور پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. دروازے کھڑکیاں تو سارے ہی وہ نکال کے لے گیا. تو دیکھیں محکمہ نہر کا جو کڑکن والا بنگلہ ہے اس کا بنتا کیا ہے.